السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان خواجہ رضا نقوی رحمت رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور آج ہم ہمارے ساتھ اپنے الفاظ میں بول ڈال دو۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان خواجہ رضا نقوی پروگرام رحمت رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور آج ہم پہلی رمضان میں موجود ہیں آپ کے سامنے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت مولانا اسد علی زیدی صاحب، جو کہ اس پورے مہینے میں ہمارے ساتھ ٹرانسمیشن میں موجود رہیں گے۔ اور ناظرین، ہم خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی ہم موجود ہیں، اور مولانا صاحب بھی ہمارے ساتھ لاسٹ ایئر موجود تھے، اس سال بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور انشاءاللہ پورے 30 دن ہم اس جو مختلف موضوع ہوں گے اس پر ہم بات کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں ان کی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ آج کس موضوع پر ہم سے گفتگو کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام۔ بہت آپ کا شکریہ قائم ٹی وی کی جانب سے کہ آپ نے خصوصی ٹائم ہمارے ناظرین کے لیے نکالا، اور ہم آپ سے تہہ دل سے آپ کو شکر گزار کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں آئے۔ اور اب ہم آپ سے کچھ پوچھتے ہیں کہ آج ہمیں بتائیے کہ ہمارے جو پروگرام کا موضوع ہے وہ کس موضوع پہ آج آپ ہمارے ناظرین کے لیے بات کریں گے۔ جی بالکل، سب سے پہلے تو میں اس ماہ مبارک کی مبارکباد، رحمتیں، برکتیں اپنے سننے والوں کو قائم ٹی وی کے توسط سے، جو بھی ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں سن رہے ہیں، آپ سب پہ خدا اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ اور یہ ماہ مبارک، اس میں ڈھیر ساری عبادتیں کریں۔ یہ خطبہ شعبانیہ جو رسول نے ماہ مبارک سے بالکل متصل ایک خطبہ دیا تھا، آخری اپنے ظاہری حیات کے سال میں، یعنی 10 ہجری میں جو شعبان کا مہینہ آیا، اس میں جو خطبہ دیا تو اس میں یہ فرمایا کہ یاد رکھو کہ تمہاری سانسیں عبادت ہیں، تسبیح ہیں، تمہارا سونا حالت روزہ میں عبادت ہے۔ زیادہ سے زیادہ عبادت کیجیے، ذکر الہی میں مصروف رہیے، قرآن کی تلاوت کیجیے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں قرآن بھی نازل ہوا ہے، اسی میں شب قدر ہے، تو یہ اللہ کی غضب سے بچنے کی ایک مہینہ ہے، یہ ضمانت ہے، اس میں رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، اور حدیثوں میں وارد ہوتا ہے کہ اجر و ثواب کسی حد تک دگنا کر دیا جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جتنا وقت آپ اللہ کی یاد میں صرف کر سکیں اسے اللہ کی یاد میں صرف کیجیے، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، قائم ٹی وی کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور دعا کیجیے کہ جس امتحان اور جس وبا سے ہم گزر رہے ہیں، پروردگار اس وبا کو جلد ہمارے سروں سے ٹال دے، ہمیں آسانی اور اسی زندگی کی طرف پلٹا دے کہ جو زندگی ہم تیری نعمتوں سے بھرپور گزارتے تھے۔ یہ نعمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کا مہینہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ عبادت کیجیے، اپنی گناہوں کے کفارے کے لیے استغفار کیجیے، یہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ قرآن کے مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ صرف تلاوت قرآن ظاہر ہے کہ اپنا ایک ثواب رکھتے ہی قرآن کے الفاظ کو دہرانا، کیونکہ کلمات الہی ہیں، لیکن کوشش کیجیے، میں گزارش کروں گا خصوصاً نوجوانوں سے، کہ جب قرآن کی ایک سورہ پڑھیں تو اسے ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور علماء سے اور کتابوں سے کہیں کہیں اس کی تفسیر بھی حاصل کرنے کی کوشش کیجیے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ قرآن کی ایک آیت جو آپ سے کچھ کہہ رہی ہے، اس میں 1400 سالوں کا سفر موجود ہے۔ رہی دوسری بات یہ ہے کہ موضوع کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ رحمتوں کا مہینہ، اور ہمارا جو پروگرام ہے اس کا نام بھی رحمت رمضان ہے۔ اور اس پروگرام کے عنوان میں وسعت بہت موجود ہے، کیونکہ خدا کی ہر چیز رحمت ہے۔ یہ سانس سے لے کر یہ پانی، یہ افطار، یہ سیر جو ہم کرتے ہیں، اس میں جو رزق ہے، قرآن اللہ کی نعمت ہے، یہ تسبیح، یہ نماز، یہ روزہ، یہ سب ہمارے لیے اور ہم پر رحمت ہے۔ لیکن ان سب رحمتوں سے بڑی رحمت بن کے اسی نے کہا کہ اے میرے حبیب، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر یہ کہ عالمین پر رحمت بنا کے۔ تو سب سے بڑی رحمت جو ہمارے لیے نازل ہوئی ہے خداوند اعلیٰ کی طرف سے، وہ رحمت للعالمین سرکار دو عالم ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے اور قدسی صفات ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ دیکھیے، کوئی بھی شخصیت آج ہی کے معاشرے میں دیکھ لیجیے، آپ ہی کے معاشرے کی مثال دوں تو کوئی بھی شخصیت اگر ان کے اجداد کے تذکرے سے بات شروع کی جائے تو وہ یقیناً راضی بھی ہوتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں، کیونکہ کچھ شخصیات ایسی ہیں جو مجہول القدر ہیں اور جن پہ گفتگو بھی نہیں ہوتی، بات بھی نہیں ہوتی، اور لوگ ان ہستیوں کے بارے میں یقیناً کم جانتے ہیں نسبتاً رسول اللہ کے بارے میں یا ائمہ طاہرین کی نسبت، اجداد رسالت مآب جو ہیں۔ تو اس سلسلے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔
یہ سمجھ میں آئے گا. دیکھیے سیرت رسول پہلے قائم کی گئی ہے، اعلان رسالت بعد میں کیا گیا ہے. پہلے اللہ نے اپنے حبیب کو صادق و امین منوایا ہے، اس کے بعد اللہ کے حبیب کو رسالت کا اعلان. ظاہر ہے کہ ہمارا عقیدہ تشیع یہ ہے کہ جب سے نبی آتا ہے تب سے نبی ہوتا ہے، لیکن یہ اعلان 40 سال میں کیوں کیا؟ پہلے ذات رسالت کی حقیقت، اس کا بلند کردار اسٹیبلش کرایا ہے. قرآن نے بھی، حدیث نے بھی، فرمان الہی نے بھی، اور سیرت مصطفیٰ نے بھی، کہ جب پہاڑ پہ کھڑے ہو کے کہا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ پیچھے ایک بہت بڑا لشکر تم پہ حملہ کرنے کو تیار ہے تو کیا تم مان لو؟ کہ آپ صادق و امین ہیں. پہلے صادق و امین منوایا، تو پھر توحید کی بھی گواہی دلوائی، اپنی رسالت کی بھی گواہی دلوائی، اور بعد میں علی کی ولایت اور ائمہ کی امامت کی گواہی بھی دلوائی. رسول نے اس کا اعلان کیا. تو پہلے ذات مصطفیٰ، اور کسی بھی ذات کو سمجھنے کے لیے ایک پہلو تو کردار ہوتا ہے جو اس کی ذات کی صفت کو بیان کر دیتا ہے، لیکن اس کے اجداد یا اس کا خانوادہ کیا ہے. آج کے معاشرے میں بھی اگر آپ کسی شخص کو پرکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں بھائی بڑے اعلیٰ خاندان سے تعلق ہے، خاندانی لوگ ہیں. تو ذرا یہ جملہ جو آپ کی زبان میں استعمال ہوتا ہے کہ خاندانی لوگ ہیں، تو ذرا دیکھیے کہ بنی ہاشم سے بہتر کون سا خاندان ہے، اور وہ خاندان جو میرے اور آپ کے رسول ہماری جانیں ان کے قدموں پہ قربان نبی کا خاندان ہے. اس خاندان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس پورے شجرہ نسب میں، پوری لائن میں، اس پورے سلسلے میں ایک کڑی بھی ایسی نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ جس نے کبھی بت پرستی کی ہو یا خدا کی نافرمانی کی ہو، اس میں خدا کے سارے چنندگان موجود ہیں، اور اس نے اپنے حبیب کو ایک ایسے سلسلے سے دنیا میں بھیجا ہے جو پاک و پاکیزہ سلسلہ ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اگلے آنے والے چند دن ہم اور بھی دیگر موضوعات پہ گفتگو کریں گے، لیکن یہ جتنے بھی 5-7 پروگرام ہیں میں چاہتا ہوں کہ اس میں اجداد نبوی کی سیرت ہم اپنے سننے والوں تک پہنچائیں، کہ وہ کون لوگ تھے کہ جو کردار مصطفیٰ کے اس طرح آنے کے اور خاندان مصطفیٰ کے کردار کی بلندی کی ضمانت رہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ قبلہ، آپ نے بے انتہا خوبصورت موضوع قرار دیا ہے ان ایام میں، اور واقعی رحمتوں کا مہینہ ہے. تو ناظرین بس اب ہم تھوڑی دیر میں حاضر ہوتے ہیں. وقت ہوا ایک بریک کا. دیکھتے رہیے قائم ٹی وی.